اس خبر کے پرایوجک ہیں اے ایس برانڈیڈ لاٹ والا، لال کوارٹر، کرشنا نگر، دلی۔ سالوں سے حاجیوں کی خدمت میں لگے حاجی ظہور اٹیچی والے، زیڈ اسٹار لگیج، کوجا چلان، دریا گنج، دلی۔ شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں اینگلو عربک اسکولز جنہوں نے اینڈ پہلی ٹیلی مرتبہ کالج قلم اٹھایا، اور اولڈ زیادہ بوائز تر ایسے لوگ ہیں ایسوسیشن نے ہمارے کہ جنہوں نے پہلی مرتبہ دلی کے ایوان غالب میں قلم اٹھایا اس کے لیے۔ اساتذہ نمبر پر اپنے ایک مرتبین ساتھیوں کی خاص طرف سے بھی کچھ عرض کرنا چاہتا اسمارکا ہوں۔ ابرار بھائی، سوونیر 2025 اتنے کا اصحاب کے جو مضامین وموچن آئے کیا۔ سب آپ تصویروں میں دیکھیے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے ہمارے یہاں پاس نہ کوئی باقاعدہ اولڈ دفتر ہے بوائز نہ کوئی ایسوسیشن باقاعدہ اسٹاف ہے۔ سے جڑے تو ممبر، تعلیمی پدادھیکاری سرگرمیوں میں زیادہ اور ہم لوگ ہوتے پیٹرنز ہیں۔ جتنے بھی ہم نے یہ کیا اہم لوگ تھے، تقریباً 150 انہوں نے صفحات اس ہم کارکرم نے میں خود ٹائپ شرکت کری۔ ہم ایڈیٹرز دیکھیں نے نیوز 150 ریڈیو کی صفحات یہ خاص خود ٹائپ پیشکش۔ کیا اس میں کوتاہی اگر رہ گئی ہو تو اس کے لیے میں معذرت چاہتا ہوں، آپ اس کی طرف نشاندہی ہماری کر دیں تاکہ نہ رہے۔ ہم نے ایک کوشش یہ بھی کی تھی کہ تمام اساتذہ کی اپنے ایک فہرست بنائیں، جامع فہرست ہو، اساتذہ کا نام، ان کے چلے گئے ہو، کب اس دنیا سے گئے اور کون کون سے مضامین پڑھائے ایک، اور جہاں جہاں سے ہمیں ان تفصیلات کو ملنے کی امید تھی وہاں سے ہمیں تعاون نہیں ملا تو اپنا وہ ارادہ چھوڑا نہیں تھا۔ میرا کام تو لیکن ان کی کثر نفسی کا یہ عالم ہے کہ آپ یہ دیکھیں گے کہ میرا پھر سلیم صاحب کو انہوں نے کیا کہ میرا نام اوپر کر۔ اب میں گزارش کروں گا جناب سید ابرار علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں، انجام دیتے ہیں۔ چاروں سوینئرز کے مرتبین کی ٹیم کا ایک اہم حصہ ہے، جیسے ابھی دوست محمد صاحب نے میں پہلے سنا دوں تو ساری بات سمجھ میں آ جائے گی۔ ایک بچہ ڈوب رہا تھا، ایک صاحب نے چھلانگ لگائی نہر میں، بچے نے اس کی گردن پکڑ لی اور وہ صاحب کسی طرح باہر لے کر آ گئے۔ ان کا بڑا تالیاں بجی کہ صاحب بڑی آپ نے ہمت کی، بڑا بجایا، بڑا بچے کو بچا لیا، یہ کیا، بڑی آپ کا جو ہو گیا۔ تو ان صاحب نے بولا سب سے پہلے مجھے بتا مجھے دھکا کس نے دیا تھا نہر میں؟ تو جناب دوست محمد صاحب نے مجھے اس نے اس کو مرتب کیا، یہ کیا، اس کے بعد بیٹھے سیٹنگ کرائی اور دے دی۔ اس بار یہ ہو رہا نا کہ اساتذہ پہ نمبر لکھنا ہے، بیٹھا رہا اور کوئی آرٹیکل نہیں آ رہا تھا، کوئی بھی جو ہے۔ اس کے بعد سب سے پہلے وہ ہے نہیں میرا خیال یہاں پر ٹائپ کر لیا، پھر ایک اور آیا میں نے ٹائپ کر لیا، پھر نشاد علوی صاحب کا آیا میں نے ٹائپ کر لیا۔ اردو کے ٹائپ میرا اتنا وہ نہیں ہے تو سارا کام جو ہے دوست محمد صاحب نے کیا۔ انگلش کا بھی ٹائپ اور اردو کا بھی ٹائپ، اس کی نوٹ پڑھنا جھڑک، یہ سب انہوں نے درست کیا۔ تو میرا اس میں زیادہ کوئی کنٹریبیوٹ تو یہ زبردستی مجھ سے مطلب کام لیا گیا، میں اس قابل نہیں تھا۔ اور دوسری یہ کہ اس میں کام تو خیر الحمدللہ میرا تو ایڈورٹائزنگ کمیٹی تھی ہماری، اس نے اچھا خاصا ہمیں پیسے بھی لا دیے، ایڈورٹائزمنٹ بھی لا دیے، جس کی امید نہیں ہو رہی تھی مجھے۔ حسن محمود ہیں، نہیں ہوں گے شاید یہاں پر، ان سے میں نے پھر سے وہ کینیڈا میں تھے، انہوں نے بھی 1959 میں تو سب سے پہلے داؤد اشرف صاحب سے میری اور جمیل صاحب سے میرے ٹیچر رہے، تو ان پہ لکھنا ضروری ہو گیا تھا کہ ابتدا وہیں سے کروں۔ تو وہ الحمدللہ دیکھ لیجیے گا، وہ آخر میں کم از کم 100 پیج کا تو ہونا چاہیے۔ یہ ایسوسی ایشن کے صدر ہیں، آپ اینگلو عربک اسکول کے اولڈ بوائے ہیں، انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کے لمبے عرصے تک صدر رہے۔ اپنی ڈیڈیکیشن اور سخت محنت کے ساتھ آپ نے انڈیا اسلامک کلچرل سینٹر کی نئی بلڈنگ تعمیر کرائی اور اسے کامیابی کے ساتھ ایک لمبے عرصے تک چلایا۔ آپ جمعیت القریش کے بھی صدر ہیں اور ہماری ایسوسی ایشن کے بھی صدر ہیں۔ آپ نے ہمیشہ ایسوسی ایشن کے کاموں میں بہت دلچسپی لی ہے۔ آپ کے سامنے میں انفارمیشن دے دوں کہ آپ حیدرآباد میں تھے، حیدرآباد سے فلائٹ کینسل ہو گئی، دوسری فلائٹ پکڑ کر کے آپ آئے ہیں اور باوجود طبیعت کی ناسازی کی وجہ سے آپ تشریف لائے ہیں، میں بہت شکر گزار ہوں۔ السلام علیکم صاحب۔ کہ میں ایک دو تین باتیں ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر یہ تعداد جو آج بیٹھی ہے یہ مل کے اگر سب ہم لوگ کام کریں تو اسکول کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں اور ایسوسیشن کو کہاں سے کہاں پہنچا سکتے ہیں، ایسوسیشن کو بھی کہاں سے، کیونکہ ایسوسیشن جو ہے اس کے کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ایسوسیشن، کوئی بھی جماعت اسی وقت تک چلتی ہے جب اس کے پاس ذرائع اور وسائل موجود ہوں۔ ذرائع وسائل کے لیے معاف کی جگہ ہاتھ پھیلانے پڑتے ہیں،
اور جگہ جگہ جا کے ان سے ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے، لوگ وعدہ کر کے بھی نہیں دے پاتے ہیں۔ سووین کو نکالنا اب تو میرے دوستوں نے، ساتھیوں نے، عزیزوں نے، سب نے اس کے بارے میں بتا دیا کس طرح سے سووین جو ہے سووین نکالا جاتا ہے۔ سووین جو ہے کئی ہم نکال چکے ہیں اس سے پہلے بھی، لیکن اس بار جو ہے خاص طور پہ اپنے پرانے اساتذہ کے اوپر نکالا گیا ہے، تو میں سمجھتا ہوں آپ کو اچھا لگے گا۔ اور یہ کوشش ہم کرتے رہے ہیں ہمیشہ کہ اچھے اچھے مضمون نکالیں، ان کے اوپر مضمون لکھے جائیں، تو ہماری تھوڑی ہمت افزائی کریے گا آپ، اور ایسوسیشن کے ساتھ جتنا زیادہ ہو سکتا ہے آپ جڑیے۔ سے ٹرافی بھی میں نے دی وہاں، تاکہ انٹر اسکول ڈبیٹ وہاں ہوا کرے، اور وہ سلسلہ آج بھی جاری و ساری ہے انشاءاللہ تعالی، اور آئندہ بھی جاری رہے گا۔ کہنے کا مقصد یہ ہے، کوئی اپنے لیے کوئی فخر کی بات نہیں عرض کر رہا، کہ اگر آپ کو اسکول سے تعلق ہے تو یہ سوچ کے وہاں کام کیجیے اور کرتے رہیے کہ ہم کیا دے سکتے ہیں۔ لوگوں نے ساتھ دیا، ان کے بہت شکر گزار ہوں، جیسے ضیاء الدین صاحب ہیں، یا مطلب یہ ابرار بھائی ہیں، اسلم بھائی ہیں، خاص طور سے مطلب نبی دوست محمد اشرف بھائی، ان لوگوں نے دن اور رات محنت کر کے اس سووینئر کو نکالا ہے اور اکٹھا کرا ہے، خاص طور سے ان کا شکر گزار ہوں۔ اور آپ نے جس طرح اپنے قیمتی ٹائم کو نکال کر یہاں آئے، میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے بے حد شکر گزار ہوں اور آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ امید کرتا ہوں کہ آئندہ ہم اس سے زیادہ کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ تمام حضرات اولڈ بوائز، ان کے ساتھ ساتھ مختلف ٹریڈ ایسوسیشنز کے تعلق رکھنے والے لوگ بھی ہیں، وہ بھی آئے ہیں۔ اولڈ بوائز اینگلو عربک اولڈ بوائز اور دلی کالج آف کا جو ایک اجرا ہونا ہے، ٹھیک ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس بارے میں؟ بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان لوگوں کو اس کا خیال آیا کہ اساتذہ کی ایک طرح سے ڈاکومنٹری انہوں نے شائع کی، بہت اچھی بات ہے یہ۔ اور بہرحال مجھے تو اور خاص طور پر خوشی اس بات کی ہے کہ میں الحمدللہ اس اسکول کا اولڈ بوائے بھی ہوں۔ سن 1953 میں نے 8ویں جماعت میں اینگلو عربک اسکول میں داخلہ لیا تھا۔ سن 56 میں ہائر سیکنڈری کیا، پھر بی اے آنرس ایم اے کر کے جامعہ سے بی ایڈ کیا، اور الحمدللہ 35 سال سن 65 سے 2000 سال تک 2003 تک میں نے پڑھایا اسکول میں، اور خدا کا شکر ہے کہ آخری 2 سال میں پرنسپل ہو کے ریٹائر ہوا، اور میرے کئی ساتھی ٹیچر تو خود بنے، لیکن مجھ سے پہلے نہ میرے پاس کوئی اولڈ بوائے اسکول کا پرنسپل نہیں بنا۔ یہ اللہ کا کرم خاص میرے ساتھ۔ بڑی خوشی ہوئی کہ یہ فنکشن ہوا، اس سے پرانے لوگوں سے ملاقات بھی ہوئی اور پرانی یادیں بھی تازہ ہوئیں، اور وہ ایک طرح سے قلم بند ہو گئی، تو وہ ایک ریکارڈ بھی ہو گیا، ریکارڈ ہو گیا، لوگوں کے لیے رہنمائی کرے گا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ، شکریہ۔ اسکول کے بہانے، تعلیم کے بہانے کہیں نہ کہیں آپ سے ملاقات ہو ہی جاتی ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اور مہربانی ہے، آپ کی مہربانی ہے کہ یاد رکھیں۔ آج کی تقریب جو ہے اس کے تعلق سے اگر ہم بات کریں، جی استادوں کو یاد جی کرنا سر، آج کے دور میں بہت اچھی بات ہے۔ ویسے ذاتی محفلوں میں، نجی محفلوں میں تو لوگ عام طور پہ جب اسکول کی بات کرتے ہیں تو استادوں کا بھی ذکر آتا ہے، اور خاص طور سے ان استادوں کا ذکر ضرور آتا ہے 3 سال چھوٹے تھے جنہوں نے کسی نہ کسی شرارت کے اوپر سزا دی ہوگی، بہت شرارتی ہے، تو کوئی نہ کوئی بہانہ تو چاہیے استاد کو یاد رکھنے کا۔ اسی طرح مگر ان کی شفقت بھی یاد آتی ہے کہ کبھی نہ کبھی استاد نے کوئی ایسی نصیحت کی ہوگی یا ایسی کوئی بات بتائی ہوگی جو آئندہ آنے والی زندگی میں ہمارے کام آتی ہوگی۔ لہٰذا یہ تقریب کر کے ایک طرح سے اس کا
یہ ادا کیا ہے کہ استاد اور شاگرد کا رشتہ کبھی ٹوٹتا نہیں ہے، ہمیشہ قائم رہتا ہے، اور اس کے اندر ایک جو سب سے بڑی بات ہے استاد اور شاگرد کے رشتے کے اندر کہ کبھی رئیسی اور غریبی کا ذکر نہیں ہوتا، نہیں ہوتا، کہیں بھی کبھی بھی اس کا ذکر نہیں ہوتا کہ ہمارے استاد غریب تھے یا استاد یہ سمجھے کہ طالب علم رئیس ہے یا غریب ہے، کبھی بھی نہیں ہوتا، اور یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک بانڈنگ بھی ہو جاتی کے ہے، ساتھ جو بانڈنگ ہوتی ہے وہ ہمیشہ یاد رہتی ہے، تعریف کے قابل ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے جذبے کو ہمیشہ قائم رکھے اور ایسے رشتے کو، ایسے رشتوں کو آخر تک نبھاتے رہیں، وہ بڑی بات ہے۔ نبھانا بھی ایک بڑی بات ہے، اور آج جو یاد کرا ہے انہوں نے استادوں کو، اور ایسے استادوں کو جو ابھی حیات ہیں ان کو یہاں بلایا ہے، یہ بڑی اچھی بات ہے۔ سراج صاحب آج یہ اینگلو عربک اولڈ بوائز انسٹیٹیوشن نے کہیں نہ کہیں جس طرح سے کام کیا ہے، کہ اجرا کیا ہے سوونیر کا، کیا کہنا چاہیں گے، کیا میسج آپ کی طرف سے ہے؟ کہ ہم لوگ جو ہے کوشش یہ کرتے ہیں ہر سال صبح نکالا جاتا ہے، اس کے اندر طرح طرح کے مضامین آتے ہیں۔ اس بار جو ہے صبح نکالا گیا ہے خاص طور پہ جو پرانے استاد تھے ان کے اوپر نکالا گیا ہے۔ اساتذہ تقریباً 151 استادوں سے ہمارا تعلق تھا، لیکن جو ابھی میرے سروے میں چلتا ہے اس کے اندر 70 اساتذہ کے جو ہے مضامین ہیں، ان کی قواعد ہیں، ان کے واقعات ہیں، ان کے جو تعلیم حاصل پر دی ہے اس کے بارے میں ذکر کیا گیا ہے۔ اینگلو عربک اولڈ بوائز ایسوسیشن میں ہمیشہ سے اچھا کام کرتے رہی ہے، ایجوکیشن پہ کام کرتے رہی ہے، بچوں کی فاؤنڈیشن مضبوط کرنے کے لیے کرتی رہی ہے، ان کے ٹیوشنس کے لیے کام کرتی رہی ہے، ان کے لیے پرسنل ڈیولپمنٹ پہ کام کرتی رہی ہے، بہت اچھے کام کرتے رہی ہے، کوچنگ کراتی ہیں بچوں کے، خاص طور پہ 10ویں اور 12ویں کلاس کے لیے۔ یہ جس سالوں سے چلتا چلا آ رہا ہے سلسلہ، یہ اللہ کا شکر ہے، لیکن ہمیں یہ افسوس اس بات کا ہوتا ہے کہ تعاون بہت کم لوگوں سے کم لوگوں سے اور تعاون سب سے ملے جتنے اولڈ بوائز ہیں، اور جیسے اینگلو عربک اسکول ہے اپنے محل میں، اتنی پرانی تاریخ ہے اس اسکول کی، سب سے پرانا اسکول دلی کا شاید وہی ہوگا ابھی، جی، آج سے کئی سو سال پرانا ہے، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ اس کی دیکھ بھال کرنے کے لیے نہ ہمارے پاس وقت ہے، نہ ہمارے پاس اتنے وسائل ہیں، نہ ہمارے پاس ذرائع ہے۔ اگر سب لوگ مل کے کوشش کریں تو یہ اس کا نمونہ بن سکتا ہے، یہ اسکول جو ہے بہت اچھے اسکیل کے اوپر چل سکتا ہے۔ جب بھی رزلٹ آئے ہیں، جب 12ویں 10ویں 12ویں کلاس کے، بہت زیادہ مطمئن تو ہم نہیں ہیں اس سے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ دوسرے اسکولوں کے مقابلے میں بہتر رہا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے۔ یہ آج جو سوونیر ہے استادوں کو جو ڈیڈیکیٹڈ ہے، کیا کہنا چاہیں گے اس کے لیے؟ جی، میں اس کے لیے اپنی ٹیم کا بہت شکر گزار ہوں کہ انہوں نے یہ کوشش کری، اپنے اساتذہ کو یاد رکھا، اور آئندہ ہمارے لیے بچوں کے لیے میں مجھے بولا کہ اپنے استادوں کو یاد رکھیں، اور جو ہم نے حاصل کرا اس کا آگے اپنی قوم کے آگے پیش کریں۔ اور میں تو یہاں سے تعلیم علم نہیں ہوں، لیکن یہ خدمت کے طور پہ میں یہاں آتا ہوں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یہ لوگ جو کام کر رہے ہیں اولڈ بوائز والے، یہ زیادہ محنت اور کام کرتے ہیں اور ان کو کامیابی ملے۔ سوونیر لانچ ہوا، استادوں کو جو ہے ڈیڈیکیٹڈ سوونیر تھا۔ بہت خوشی کی بات ہے کہ اس سووینیر کے ذریعے سے ہم نے اپنے تمام پرانے اساتذہ کو یاد کیا، ان کے حالات زندگی سے واقفیت حاصل کی۔ یہ میسیج تمام ہمارے وائز تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ اور جہاں تک تعلق ہے سووینیر کی تیاری کے سلسلے میں، اس کے لیے دوست محمد علی خان صاحب، ابرار صاحب، ہمارے محمد علیم صاحب نے بہت محنت کی ہے۔ اس کے لیے اشتہارات حاصل کرنا ایک بڑا مرحلہ ہوتا ہے، جس میں انجمن محافظہ کے صدر جناب ضیاءالدین صاحب نے، اور سید ابرار علی صاحب نے، ذوالفقار قریشی صاحب نے، اور دوسرے لوگوں نے، شمیم الدین صاحب نے بہت مدد کی ہے۔ ان تمام حضرات کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں، بہت ہی ڈیڈیکیشن کے ساتھ کام کیا، ہم فنڈس اکٹھے کر پائے۔ وہ انشاءاللہ جو خرچہ ہمارا یہ آج سووینیر کا ہوا ہے، اس کے علاوہ جو سارا تعلیمی سرگرمیوں پر خرچ ہوگا۔ ایک بات میں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارا چائے وغیرہ کے سلسلے میں، کھانے وغیرہ کے سلسلے میں جو بھی خرچہ ہوتا ہے ہم آپس میں ممبران کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، چند اداران مل کر کے کنٹریبیوٹ کرتے ہیں، اس میں ایسوسیشن پہ خرچ نہیں کیا آج رات میں ملے گا انشاءاللہ۔ تو شکریہ جزاک اللہ، آپ یہاں تشریف لائیں، ہم تمام حضرات کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور آگے بھی امید کرتے ہیں سب لوگ آئیں گے۔
मैं समझता हूँ कि एंग्लो अरबिक स्कूल के जो हमारे पुराने असातिज़ा रहे हैं, हर उस्ताद अपने आप में एक अंजुमन था, हर उस्ताद अपने आप में एक किरदार था और हर उस्ताद अपने आप में एक तरबियतगाह। इन असातिज़ा की सबसे बड़ी जो खूबी की बुनियादी हुई कि ये सिर्फ सब्जेक्ट नहीं पढ़ाते, ये कोर्स नहीं पढ़ाते, ये सिर्फ इम्तिहान में अच्छे नंबर हासिल हो उसकी तैयारी नहीं कराते। ये सबसे ज़्यादा अहमियत 3 चीज़ों पे देते हैं। एक तो ये है कि एनवायरनमेंट, इस माहौल में आप रहते हैं उससे आगाह कर देते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि शख्सियत साजी पे बहुत जोर देते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि हमारे ये असातिज़ा जो अपने तलबा से जो ताल्लुक़ था वो ऐसा लगता था जैसे वो ताल्लुक़ जैसे पेरेंट्स का बच्चों के साथ। मुझे ये कहने दीजिए कि आज के हमारे असातिज़ा में वो गर्माहट, रिश्तों के अंदर वो बारीकी वो चीज़ जो है वो कहीं ना कहीं मिस हो रही है इस दौर में, जबकि हम जो है वो एज ऑफ कंज्यूमरिज्म में चले गए। हर चीज़ जो है कमोडिटी में कन्वर्ट हो गई, जबकि उस्ताद की जगह होता है और तालिब इल्म की जगह होता है और उन दोनों के बीच में जो रिश्ता है उस रिश्ते के मुताबिक अगर तालीम का निज़ाम आज भी चले तो मैं समझता हूँ हम एक बेहतर माशरा और बेहतर इदारा बना सकते हैं।